یہ ابھی سوال آیا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا تھا، روشنی ڈالیں۔ ٹھیک کہا ہے، روشنی ڈالیں۔ یہ جھوٹ ہے نا، جھوٹ کالا ہوتا ہے نا تو اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ حیرانگی کا مقام ہے، بکواسیات دیکھیں۔ حضرت عمر نے بھی لات ماری تھی، حضرت فاطمہ پہ دروازہ گر گیا تھا۔ آج میری ماں پر کوئی بولے میں نہیں ٹھہرتا، تیری ماں پر کوئی بولے تو نہیں ٹھہرتا، کسی اور کی ماں کو کچھ کہے وہ غیرت اور جلال میں آ جاتا ہے۔ تو حسنین کریمین کی غیرت پر کیا سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ پھر کہا ہے تو پھر دکھاؤ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہتا ہے ان کے پاس ذوالفقار تھی جس کا ایک کونا 7 آسمانوں کو چیر جاتا تھا۔ اگر دروازہ بیوی پہ گر گیا تھا تو وہ ذوالفقار کہاں تھی؟ وہ کتنے رکھی ہو؟ یہ اوتے دکھاؤ نا۔ لا سیف الا ذوالفقار حدیث پاک ہے، وہ ذوالفقار کہاں تھی پھر وہ اس پہ اگر حرکت میں نہیں آئی تو؟ اس واقعہ کا جھوٹ کا ایک اور اشارہ بھی ہے۔ کہتے ہیں جب عمر نے دروازہ حضرت فاطمہ پہ گرایا تو ان کے پیٹ میں محسن بچہ تھا، وہ ساکت ہو گیا۔ مسلمانوں، کوڑ دے پیر نہیں ہوندے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ پیٹ میں جو بچہ محسن تھا وہ ساکت ہو گیا۔ پیٹ کے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ پیٹ والے بچوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ پیٹ میں بچہ تھا محسن، وہ ساکت ہو گیا۔ وہ بچہ تھا، بچی نہیں تھا، اس کو پتا تھا، اس کا نام بھی محسن تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتا دیں پھر حضرت عمر جو گئے تھے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی بتا وہ یہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو۔ مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں۔ اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا اس عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ اس لیول کا ایک ریونج نظر آنا غلط ہے۔ ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔ مولانا اسحاق صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ روایت جعلی ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں پہلے اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مولانا اسحاق صاحب نے جب میری طرف پیغام بھجوایا تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اگرچہ اہل حدیث اور غلام عثمان ظہیر اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ بھئی خلافت کے لیے مشورے حضرت فاطمہ کے گھر ہوتے تھے، تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی۔ وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے۔ ان کے باپ تھے، وہ چچا تھے، تایا تھے، کیا تھے؟ کسی کیپیسٹی میں بھی نہیں تھی بنتی۔ حضرت علی سے تو بات کر سکتے تھے، حضرت فاطمہ کو تو دھمکی نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا باندھا میں نے اگر دیکھے۔ اور کہتے نہیں دیکھیں، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہیں، لیکن یہ جو کچھ آپ کے گھر ہو رہا ہے چلے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آگے اس طرح دھمکی تو نہیں لگائی جا سکتی۔ آج ہم صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ کہیں تو یہ کہتے ہیں گستاخ ہو گیا، حالانکہ عربی کتابیں بخاری مسلم میں آپ کو 90% کہیں نام لکھے ہی نہیں ہوتا رضی اللہ عنہ، ان عائشہ ان ابی ہریرہ ڈائریکٹ حدیث شروع ہوتی ہے۔ ہم تو پھر بھی زیادہ دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جدھر صراحتاً دھمکی آ رہی ہے وہاں ان کو گستاخی نظر نہیں آ رہی، الٹا ان روایتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے۔ یہ بچہ پوچھتا ہے اس وقت علی کہاں تھے جب دروازہ گر رہا تھا؟ علی وہیں تھے، علی دیکھ رہے تھے، یہی تو امتحان تھا نا علی کا۔ فرماتے ہیں یا علی تلوار نہیں اٹھاؤ گے؟ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا اچھا یہ ہے نا ذہن میں میرے بچوں اور جوانوں کے کہ مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ جی جناب زہرا کی میت جنازہ جب اٹھا رہے تھے تو امام حسن سے پوچھا کہ تابوت کے نیچے کوئی ہے؟ میں ایک سایہ محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا بابا ہماری بہن زینب اماں کو قبر تک پہنچانے ہمارے ساتھ جانا چاہتے۔ فرمایا تابوت کو رکھ دو، زینب کو گھر پہنچا کے آؤ، میں نہیں چاہتا کہ زینب کا سایہ بھی کوئی دیکھ لے۔ جو علی اپنی بچی کا سایہ بھی، میں نے پڑھا کہ جب
نبی کے مزار پر جناب زینب جاتی تھی نا تو رات کی تاریکی میں لے جایا جاتا تھا تاکہ شہر بند ہو جائے اور کوئی اجنبی رستے میں مل نہ جائے، اور اگر مل بھی جائے تو حلقہ بنا کر جناب زینب کو لے کے جاتے تھے۔ امام حسن آگے چل رہے ہوتے تھے، امام حسین پیچھے چل رہے ہوتے تھے، محمد حنفیہ دائیں، عباس بائیں، اس سجا کر اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو لے جاتے تھے۔ مولا علی کہاں تھے؟ مولا وہیں تھے، مولا دیکھ رہے تھے۔ تبھی تو مولا کو اول مظلوم کہا گیا ہے، سب سے بڑا مظلوم علی۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مارا، ہمارا جھگڑا چل رہا تھا، انہوں نے مجھے پھر ایک جملہ کہہ دیا، میں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا۔ تو کہنے لگے میری زوجہ مجھ سے کہتی ہے آئندہ کبھی ایسا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزادارو، امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، مدینے کی ایک گلی تھی جس سے امام حسن نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا میری ماں زہرا پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں نے کتاب نجم الحسن قراروی صاحب کی 14 ستارے میں پڑھا تھا۔ نجم الحسن قراروی صاحب کی کتاب یہ 14 ستارے، اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پہ کوئی دروازہ گرایا جس سے ان کا وہ حمل ضائع ہو گیا، ایسی کوئی بات ہے؟ مدارج النبوت بھی اس میں آپ کی آواز نا تھوڑی کم سنائی دے رہی ہے، پتہ نہیں سسٹم کو، آپ کی آواز نا تھوڑی کم سنائی دے رہی ہے، تھوڑا اونچا بولیے بھائی۔ انہوں نے حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پہ کوئی دروازہ گرایا تھا جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ جی جی، وہ مدارج النبوت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ کون سی کتاب کا؟ مدارج النبوت، دلائل نبوت کا، جی تو مدارج النبوت کا۔ جی ایسا کوئی مسئلہ ہے واقعہ؟ جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا ہاں میں نے سن رہی بات بھائی، جی یہ باتیں لوگ لکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے دروازہ گرا دیا، ان کا حمل ساخت ہو گیا، اسی صدمے سے بعد میں فوت ہو گئیں، مگر یہ ساری باتیں بے بنیاد جھوٹ ہے، اور ایسا جھوٹ گڑا جس سے امت میں انتشار پھیلا، دشمنی پیدا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی حرکت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، یہ جعلی روایتیں ہیں۔ نہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کا دروازہ گرایا، نہ ان کو کوئی صدمہ پہنچا، نہ وہ اس سے فوت ہوئیں۔ یہ کوئی کتابیں نہیں۔ میں ایک بات حوالے کے طور پر کہتا ہوں کہ کسی شخص نے ملفوظات جو ہے نا مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے باتیں لوگ پوچھتے تھے، وہ بیان کرتے، وہ بھی مجلس کی باتیں نوٹ ہوئی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ معراج کی رات آپ جوتوں سمیت عرش پر چڑھ گئے، آپ کہتے تھے جوتا اتاریں، آواز آئی نہیں، وہ موسیٰ ہی تھا، آپ سنے جوڑے عرشاں سے آ جاؤ، یہ بات لکھ دی۔ تو مولانا نے کہا یہ بالکل بے بنیاد بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ اور ساتھ ہی کسی نے کہا وہ معارج النبوت میں ہے، شواہد النبوت میں، تو مولانا نے کے الفاظ ہے کہ یہ کوئی کتابیں ہیں، وقت ضائع کیا جن لوگوں نے یہ لکھی، ان سے مسائل لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی یہ بات جو آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں کتاب میں، وہ گپوں کی کتابیں ہیں، ان کو نہیں مستند سمجھنا چاہیے، نہ ان سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے تعلقات تو ایسے ہی ظاہر ہیں کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ سے پیدا ہوئی تھی، وہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے، ان کا نکاح کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا زید، ایک بیٹی پیدا ہوئی رقیہ۔ اس لیے کیوں ایسی گپیں مارتے ہیں لوگ جو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ باقی حوالے جو ہے نا وہ تو جو بھی جھوٹ دنیا میں چل رہا کسی نہ کسی جھوٹے نے وہ لکھا ہی ہوتا، اس سے وہ مستند نہیں ہو جاتا۔ بالکل یہ بات غلط